बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने ट्वीट किया था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में कि एक बेंच टूट गया जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए हैं। जो डीसी इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशंस एसएचओ का मामला है, 6 माह 4 माह 2 माह कैद की सज़ा और वो सारे मामलात, उसकी इंटर कोर्ट अपील पे बेंच टूट गया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज इमरान खान साहब के 2 अहम केसेस की समाअत थी। एक इमरान खान साहब को जो साइफर केस में सज़ा हुई वो उसके ऊपर अपील, और दूसरा जो मामला है वो है तोशाखाना की अपील। इन दोनों पर समाअत थी। आज का दिन इसलिए अहम था कि आज ये भी देखना था कि पिछली समाअत पर तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि हम मेन अपीलें सुनेंगे। तो सवाल ये था कि क्या अदालत मेन अपीलें सुनेगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त ये बात कह रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेन अपीलें सुनने लग जाए। ये हो सकता है कि अदालत सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन ले। ये मेन अपीलें तो 1.5-2 साल बाद टाइम आया करता है, जिस पे मैं आपको बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुका था लास्ट हेयरिंग के ऊपर। लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो आज सुबह हमारे दोस्त एहतशाम ज्ञानी साहब ने ये ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि आज ये समाअत नहीं चलेगी, आगे ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि आज अदालत में ये बहाना बनाया जाएगा कि पेपर बुक्स तैयार नहीं हैं, रिकॉर्ड तैयार नहीं हैं। बिल्कुल वही हुआ। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो पहले तो जस्टिस रिटायर्ड हामिद शाह साहब जो हैं वो बतौर प्रोसिक्यूटर उनको यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन हामिद शाह साहब भी उसी एक क्लास का हिस्सा हैं। ये 4-5 वकला का ग्रुप है जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो प्रॉक्सीज के जरिए हुए हैं, जो डायरेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्ट हुए हैं, उनमें जो वकील आते हैं, रिजवान अब्बासी साहब हों, वो अमजद परवेज़ साहब हों, ये हामिद शाह साहब भी उसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। हामिद शाह साहब इमरान खान के खिलाफ टेरियान केस में भी वकील थे। टेरियान केस में एक नामालूम कोई दरख्वास्त गुजार था, उस नामालूम दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो वकील के तौर पर पेश हुए थे वो हामिद शाह साहब पेश हुए थे। और इसी टेरियान वाले केस में ही जो जस्टिस सदा तारिक मसूद साहब के दामाद हैं वो भी वकील थे। तो ये उसी एक क्लास हैं। फिर ये हामिद शाह साहब जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड हामिद शाह साहब, ये बतौर वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पेश हुए थे जब बंदियाल साहब के दौर में, जब इलेक्शन कराने की तरफ नहीं जा रहा था इलेक्शन कमीशन, और वो हीले बहाने वो सारे, तो उधर भी ये पेश हुए थे। तो ये उस क्लास से एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब इनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन्होंने आते ही एक बात ये की कि जनाब मुझे अब ये वकील मुकर्रर किया गया है, मुझे टाइम चाहिए तैयारी के लिए और मुझे टाइम दिया जाए। और दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपने एक ऑफिस है जिसने रिकॉर्ड सारा और वो पेपर बुक्स तैयार करनी होती है, उन्होंने भी रिटर्न कह दिया कि जनाब हमें अभी 3-4 दिन चाहिए, हम अभी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सके, कॉपीज़ नहीं बना सके, सारी वो चीज़ें नहीं कर सके। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिस है उसने भी लिख के दे दिया। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, एक आज़ाद जज, एक कमाल जज, वो किसी का भी केस हो, किसी भी बेंच में बैठे हों, वो आइन कानून के मुताबिक चलते हैं और वो अपने हलफ की पासदारी करते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि आपको तैयारी के लिए वक्त चाहिए, कौन सा कोई आज कंक्लूड कर देंगे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, लिहाजा आप जो है वो नोट्स लेते रहें, जब रिकॉर्ड की चीज़ें देखनी होगी तो जब रिकॉर्ड आएगा वो देख लेंगे, तो अगली हेयरिंग पे रिकॉर्ड देख लेंगे। आज ये शुरू तो करें क्योंकि आज हमने समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ इस केस को। तो वो जो हुकूमती प्लान था सारा, कि हुकूमत ने जो कोशिश की हुई थी, प्रोसिक्यूशन ने जो पूरी कोशिश की हुई थी कि आज एक लंबी तारीख ली जाए, फिर जनाब पहले वकील साहब जो है, पहले रिकॉर्ड, फिर वकील साहब तैयारी, ये ड्रामे, अदाकारियाँ, फनकारियाँ, ये सारी चालाकियाँ की जाएँ और किसी तरह से मामलात को लटकाया जाए। लेकिन क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस बेंच में बैठे हैं तो ये मामला इतना आसान नहीं था। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये दलाइल का आगाज़ करें, आप नोट्स लें, आप देखें और रिकॉर्ड बाद में देख लेंगे। तो आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 1 घंटे के दलाइल में इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उन्होंने इस पूरे केस के बखी उधेड़ कर रख दिए हैं। और आज मैं वैसे आज की हेयरिंग के ऊपर एक तफसीली वीडियो अलग करूँगा जिसमें मैं आपको 21 वो एतराज़ात, वो खामियाँ, वो वारदातें बताऊँगा जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक्सपोज की हैं आज की समाअत के 1 घंटे के दलाइल में। आज ही उन्होंने इस केस की बुनियादें हिला कर रख दी हैं, केस को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। ऐसे ऐसे वो पॉइंट्स अदालत के सामने लेके आए हैं कि उसके बाद ये केस क्लियर कट नजर आता है कि ये इमरान खान साहब की बरीयत की तरफ जा रहा है। देखें, ये वो केस है जो इमरान खान के खिलाफ जो सबसे सेंसिटिव, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे बड़ा केस अपनी तरफ से बनाया गया, वो ये केस है। जब यही केस बढ़ जाएगा, जब यही केस बर्बाद हो जाएगा, तो फिर बाकी केसेस की इमारत तो वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि ये इमरान खान साहब के केसेस की जो बुनियाद एक है बड़ी, वो ये केस है। इस केस के ऊपर पूरी इमारत खड़ी है केसेस की। सबसे स्ट्रॉन्ग केस इमरान खान साहब के खिलाफ है, साजिश, गद्दारी, ये वो, मुल्क की सलामती, ये कर दिया, वो कर दिया, दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा दिया। 21 चीज़ें आज पॉइंट आउट की हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। और ये भी मैं आपको बता दूं
کہ عدالت کی جانب سے جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، وہ بھی یہ چیزیں نوٹ کر رہے تھے جس طرح کی چیزیں تھیں. اور یہ ایک اس سے بڑی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سوموار کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اگلی سماعت اس کی سوموار کو ہے. لیکن جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے بڑی حیران کن بات کی ہے. ہمارے دوست فیصل عباس کھر ان کے ساتھ انٹرویو میں ان کے یوٹیوب چینل پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوموار والے دن بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کنکلوڈ کر دیں گے بحث. اچھا، پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بات چیت چل رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر ایک بات چیت چل رہی ہے اور مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب کو، ظاہر ہے سلمان صفدر صاحب ویسے تو خود ہی ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑے زبردست تیاری کے ساتھ، اور انہوں نے تباہ کر دیا سارا کیس پروسیکیوشن کا. لیکن لیگل ٹیم کا ایک کچھ اور لیگل ٹیم کے ممبرز، اب مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے انہوں نے میٹنگ میں بھی بات کی ہوگی، ان کا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو بڑے مختصر، بڑے شارٹ ان کو آرگومنٹس کرنے چاہیے، باقی ان کو بلٹ پوائنٹس میں ریٹن چیزیں دینی چاہیے، کیونکہ جتنا ٹائم زیادہ لیں گے سلمان صفدر صاحب تو اتنا عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اس کیس میں ڈیلے ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا بریت تو ہونی ہے، جو مرضی ہو جائے بریت اس میں ہونی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن سلمان صفدر صاحب کو ٹائم کم کنزیوم کرنا چاہیے. بلٹ پوائنٹس لکھ کے عدالت کو دے دیں، بتا دیں اور تیزی کے ساتھ دلائل دیں، بجائے اس کے کہ ایک ایک پوائنٹ پہ زیادہ ٹائم لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سامنے دو ججز بیٹھے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کو بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں، 3-4 مرتبہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر اس کیس کو سن چکے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر چکے ہیں. یہ پورے کا پورا کیس عامر فاروق صاحب نے سنا ہوا ہے، اور یہ کیس 4 سے 5 مرتبہ پورا کیس جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سن چکے ہیں. وہ 2 بار اس کے ٹرائل کو کلعدم کر چکے ہیں، 2 بار سٹے دے چکے ہیں، ان کیمرہ پروسیڈنگ بہت کچھ وہ اس کے اوپر فیصلے کر چکے ہیں، وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے خود بھی اب کہہ دیا ہے کہ وہ سوموار کو کنکلوڈ کر دیں گے. سوموار کو نہ ہوا تو اگر منگل یا بدھ کی سماعت ہوئی اس کی اگلی، تو میرا خیال ہے کہ 2 سماعتوں کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سائفر کیس کے اوپر اپنے دلائل مکمل کر لیں گے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے. اور اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 پیشیوں پہ آئے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آگے معاملہ نہیں جائے گا. بڑی تیزی سے یہ کیس سنا جا رہا ہے اور مین اپیل سنی جا رہی ہے، سزا معطلی نہیں سنی جا رہی، مین اپیل سنی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ کلعدم ہو جائے، ختم ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ باعزت بری ہو جائیں. آج جیسے میں نے کہا ہے کہ آج جو انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا، انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے ایف آئی آر پڑھی، فلاز بتائے. آج انہوں نے بہت امپورٹنٹ عدالت کی بات بتائی کہ جو یہ ہیں اعظم خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا، جبری طور پہ گمشدہ کر دیا گیا. پھر اچانک ایک دن بتایا جاتا ہے کہ وہ منظر پر آ گئے ہیں، سیم ڈے وہ جاتے ہیں ایف آئی کو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور سیم ڈے ان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ 161 اور 164 کے انہوں نے بیانات دیے. خبر یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے اور ٹرائل کے دوران بیان دیا ہے تو وہاں پہ ان کا جو بیان ہے وہ 161 164 کے بیان سے مختلف ہے. اور پھر جو پروسیکیوشن جب پی ٹی آئی کے وکلا نے ایک دن ایڈجسٹمنٹ مانگی تو اس دن ایڈجسٹمنٹ نہیں دی گئی اور ان کی وہ درخواست جو ہے اس کے اوپر مسترد کر کے سرکاری وکلا لگا دیے گئے. اور وہ جو سرکاری وکلا نے عمران خان کی جانب سے جو ہے ان کے اوپر جرح کی ہے، اس میں انہوں نے آج میں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ کیا جرح کے دوران انہوں نے یہ بات پوچھی تھی اعظم خان صاحب سے کہ آپ کہاں پہ لاپتہ ہوئے تھے، کہاں گئے تھے، کیسے باہر آئے، کیسے واپس آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ان سے نہیں پوچھا گیا، کیونکہ وہ سرکاری وکیل تھے، جج صاحب نے لگائے تھے اسٹیٹ کونسل کے طور پر، تو انہوں نے جناب کوئی بات نہیں پوچھی. تو یہ بات بھی عدالت نے نوٹ کی ہے. پھر جس طرح سے ان کی وہ چینج کی گئی ہے، اعظم خان صاحب پہلے ملزم تھے، پھر ان کو گواہ بنا دیا گیا، پروسیس فالو نہیں ہوا، 164 کا بیان لیتے ہوئے پروسیس فالو نہیں ہوا، پھر 17 ماہ کے ڈیلے سے ایف آئی آر کاٹی گئی، پھر عمران خان صاحب کا جو یہ دیا گیا ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی گئی. حیران کن طور پر عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل کر دیا، نہ عمران خان کو پیش کیا گیا، نہ وکیلوں کو پتا ہے، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی. مطلب کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہے، آپ ان کو جوڈیشل کر رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ ان کی ضمانت مسترد کر رہے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 دن آپ جسمانی ریمانڈ پہ رکھوا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آج عدالت کے سامنے بہت سے فلاز، بہت ساری چیزیں وہ پڑھی گئی، بیک گراؤنڈ سارا بتایا گیا. اور سیکٹری داخلہ کیسے کمپلینٹ ہو سکتے تھے، فورن آفس کیوں نہیں ہے، سائفر کے حوالے سے رولز کے حوالے سے بات ہوئی کہ آج تک عدالتوں کو رولز نہیں دیے گئے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور وہ سارا نوٹ اور وہ ساری منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا اس کا ذکر کیا گیا. ٹوٹل جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 21 فلاز آج 1 گھنٹے میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے خوبصورت ان کے دلائل تھے، بڑے زبردست ان کے دلائل تھے. اور اب سوموار کو جب یہ اپنے اگر آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیتے ہیں
ویسے ہے مشکل کہ سوال کو کنکلوڈ کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 پیشیاں اور ہوں گی, یعنی 2 سماعتوں پہ ان کو اپنے دلائل مکمل کرنے پڑیں گے. اور ساتھ میں آپ کو دوسرا کیس میں بتا دوں, دوسرا عمران خان صاحب کا کیس تھا سیفر کیس, سوری توشہ خانہ, جی سیفر کا تو بتا دیا, توشہ خانہ کیس. اس میں بھی اب اگلی سماعت تک معاملہ چلا گیا. اس میں ویسے ہی آج امجد پرویز صاحب نہیں آئے. امجد پرویز صاحب پتہ چلا ہے کہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے, لیکن کس مطلب چلیں اس پہ میں مذہبی معاملہ نہیں بات کرتا. امجد پرویز صاحب جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور عمران خان کے خلاف عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو فیسیں ادا کی جا رہی ہیں, اور بہت 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 پیسہ سرکار کے پیسے سے, عوام کے ٹیکس کے قریب قوم کے پیسوں سے امجد پرویز صاحب کو کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ امجد پرویز صاحب کو جو ہے, امجد پرویز صاحب, رضوان عباسی صاحب کو دیا گیا ہے. اب حامد علی شاہ صاحب کو بھی ماشاءاللہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, یہ جو آپ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں, یہ جو آپ مہنگی گیس خرید رہے ہیں, یہ جو آپ سبزیاں مہنگی خریدتے ہیں, یہ جو آپ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ڈلواتے ہیں, یہ جو آپ کے اوپر ٹیکس ہیں سارے, یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹیکس کا پیسہ, کیونکہ سرکار کو بہت پیسہ چاہیے عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں سرکاری وکیل کرنے کے لیے, عمران خان کے خلاف مہم چلانے کے لیے, میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے, اشتہار دینے کے لیے, تو بڑا پیسہ چاہیے سرکار کو عمران خان کے خلاف. تو اس لیے آپ برداشت کریں, آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی. ابھی اور آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی کیونکہ شہباز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. 70 کی کابینہ ہوگی, ان کی گاڑیاں ہیں, پھر دیکھنا ان کے پیٹرول ہیں, ان کی بے روزگاری ختم کرنی ہے, ان کے رشتہ داروں کو پھر صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں پھرانا ہے, جہازوں میں پھرانا ہے, ان کو باہر لے کے جانا ہے. کسی صحابی نے وہاں پہ مساج کرانا ہے, تو کسی نے کچھ اور کرنا ہے, تو کسی نے کچھ پینا ہے, تو کسی نے کچھ کھانا ہے, تو کسی نے رات کو کسی جا کے کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے, اس کے بھی پیسے دینے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی برداشت کرنا پڑے گا, یہ مہنگائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. حکومت بہت مشکل صورتحال میں, اتنے میڈیا کے لوگوں کے احسانات ہیں ان کے اوپر, تو ان کو اوبلائج کرنا ہے. سرکار ٹی وی چینلز دیکھیں, عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف سٹوریز چلاتے ہیں, بہت کم کوریج کر رہے ہیں, ان کو اوبلائج کرنا ہے. تو آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں, حکومت سے تعاون کریں. تو یہ اب 2 ڈیولپمنٹس ہو گئی, ایک بینک ٹوٹنے والی, دوسری یہ 2 ڈیولپمنٹس اور ہیں, اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان میں کیا ہوا میں اس پہ آپ کو آگاہ کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.